السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا واجب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 4 مسائل کا سیکھنا واجب کر دیا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ وہ مسائل کون کون سے ہیں؟ پہلا مسئلہ علم، دوسرا مسئلہ عمل، تیسرا مسئلہ دعوت، اور چوتھا مسئلہ ایذا رسانی پر صبر کرنا۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو 4 مسائل کا سیکھنا واجب ہے، وہ ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور اس کی جستجو میں ہیں یا نہیں۔ پہلا مسئلہ علم۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے۔ علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کرنا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب ہے اس کو جان لینا، سمجھ لینا، کہ کوئی تشنگی اس بارے میں رہ نہ جائے، کیونکہ بلا علم و معرفت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مناسب و جائز نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا انجام ضلالت و گمراہی ہے، اور ایسا کرنے میں وہ عیسائیوں کی مشابہت کی مانند ہے، ان کی مشابہت یعنی کہ اختیار کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی بابت جاننا، اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے، اللہ کون ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کا جاننا کہ وہ کون تھے، کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، رسول کا کیا مقام ہے، ہماری زندگی اس کے مطابق کیسے گزرنی چاہیے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کیسے گزرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کس طرح دنیا بسر کر گئے، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز علم میں داخل ہے، وہ دین اسلام کا جان لینا، سمجھ لینا، اور دین اسلام کی معرفت ہے۔ اگر ہم علم و معرفت یعنی علم کی معرفت، علم کو نہیں حاصل کرتے، یعنی جانتے نہیں ہیں، کس طرح؟ جس طرح وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس طرح سے ہمارا علم نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں جانتے، تو اس کی اس طرح عبادت کرنا مناسب نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بدعات، خرافات، خواہشات، ہوا اور ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان اپنے خیال میں بہتر سمجھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اور وہ فرائض و واجبات نہیں ہوتے، ان کا جان لینا، سمجھ لینا چونکہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے علم سے غافل رہنا، اس کی معرفت حاصل نہ کرنا، یہ جائز نہیں، اور اس کا انجام پھر گمراہی اور ضلالت ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو وہ فوائد و مقاصد، منازل نہیں حاصل ہوتی
جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ اس طرح سے حاصل نہیں کر رہا، اس کو نہیں سمجھ رہا، اس لیے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر رہا۔ دوسرا مسئلہ عمل کرنا واجب ہے۔ جس شخص نے علم حاصل تو کیا اور عمل نہیں کیا، اس کی مثال یہودیوں کی سی ہے۔ اس نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی، کیونکہ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا وہ شیطان کے منجملہ ہیلوں میں سے ہے، اور شیطان کے ہیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ وہم ڈالتے ہوئے اسے علم سے متنفر کرتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں، یعنی ناعلمی کی وجہ سے، اللہ کے ہاں معذور سمجھا جائے گا، حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ جس شخص کے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہے پھر بھی اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس پر حجت قائم ہو گئی، اور یہی ہیلا قوم نوح کا بھی تھا، جس وقت انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور نہ سمجھنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ ان پر حجت قائم نہ ہو، تاکہ وہ اگر کچھ نہیں سنیں گے کپڑوں میں قید ہو کر پڑے رہیں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا، تو اس طرح ان پر حجت قائم نہیں ہوگی اللہ کے آگے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلا مسئلہ علم کا حاصل کر لینا اور اس پر عمل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استطاعت کا بھی حل رکھا ہے کہ ہر شخص ایک جیسا عمل نہیں کرتا، عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو مطلوبہ مقدار تک لے جانے کی جستجو اور کاوش و کوشش ہونی چاہیے۔ بغیر عمل انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ جو علم حاصل کر کے عمل کرنے کے بعد ہمارے کردار سے آگے بات ہے، وہ ہے دعوت۔ کیونکہ علماء اور دعات ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ دعات دعوت دینے والے، علماء جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے، جو علم پہنچاتے ہیں انہیں علماء کہا جاتا ہے، اور دعات جو دعوت دیتے ہیں اپنے علم و عمل کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی حجت سے، تو ہمیں ان کا وارث قرار دیا گیا۔ یعنی دعوت، علماء اور دعات ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ دعوت دینے میں یہ اس قدر اہمیت کی حامل بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی ہے، بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی ہے، انہیں ملعون قرار دیا ہے، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ دعوت اور تعلیم فرض کفایہ ہیں، اگر اسے اتنے لوگ انجام دیتے ہیں جو کافی ہیں تو کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر سبھی لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ دعوت دیں اور باقی نہ دیں۔ دعوت دینا بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا میں بہت اہم و افضل کام ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب عمل قرار دیا۔ دعوت دینا بھی ایک عمل ہے، جیسے علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو دعوت بھی ایک عملی مثال ہے دین حق کا، اسلام کو پیش کرنے کی۔ اب آئیے چوتھا مسئلہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، وہ ہے اس سارے اعمال پر
ان تمام مسائل پر، یعنی علم کے راستے میں، عمل کے راستے میں اور دعوت کے راستے میں اگر کوئی ایذا رسانی آتی ہے، ہمیں تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس پر ہے صبر کرنا. یعنی علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی راہ میں پیش آنے والی ایذا و تکالیف پر صبر کرنا، رک جانا، برداشت کر لینا، یہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورت والعصر، العصر سورت نازل فرمائی جو قرآن کا مکمل حال ہے، اور انسان کیسے زندگی گزارے، انسان کس طرح اس دنیا میں سے، اس سفر میں سے ہو کر گزرے، اپنی منزل کو پا لے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب ہم اس کو سمجھ لیں. والعصر اللہ تعالیٰ زمانے کی یا صورت کی شکل میں نماز عصر کی جو فرض ہے اس کی طرف قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، ان بے شک، الانسان انسان، تمام انسان، ہر ایک انسان، ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. ہر انسان نقصان میں ہے، اس کے لیے کمی ہوگی، وہ کامیاب نہیں قرار پائے گا. الا الذین آمنوا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہو گئے، جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں. وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان لانے کے بعد علم و عمل میں، وعملوا الصالحات، علم کا حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، بغیر عمل کیے علم حاصل نہیں ہو سکتا. وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ منزل پانے کے لیے تمام لوگ، تمام انسان نقصان میں رہیں گے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جو بھی شخص دنیا میں ذی روح آئی ہے اس نے ایمان لانا. تمام اللہ کی مخلوقات ایمان لاتی ہیں، چرند، پرند، یہ درخت، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. ہمیں تو اتنی نہیں پتہ چلتا. تو فرمایا الا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مثال انسان کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی ایمان لے کے آؤ. ایمان کیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، سیر حاصل بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ دلیل کے طور پر یہ بات کہی گئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواسے، نصیحت، دعوت پیش کر دینا، شیطان کو دور دفع کر دینا، یہ دعوت ہے. اگر ہم چھپ جائیں، شرم و حیا کریں، شرم یعنی بے شرمی اس طرح سے سمجھیں کہ بات کو ہم سمجھیں کہ بھئی ہم آگے پیش کریں گے تو یہ مسائل ہیں، تو لومت و لائم سے بچنے کی کوشش کریں. بھئی اللہ کے رستے میں تکالیف تو آنی ہے، تو دعوت میں سب سے زیادہ تکالیف آتی ہیں. علم حاصل کرنے میں اتنی تکلیف نہیں آتی، عمل کرنے میں اتنی تکلیف نہیں آتی جتنی دعوت پیش کرنے. اب کوئی شخص ہے اللہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر لیتا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اسے وہ تکالیف نہیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں دعوت پیش کرنا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پہاڑ پر چڑھ کے کہا کہ قولوا
لا الہ الا اللہ تفلحو. اب یہ دعوت تھی، ان کو دعوت دی گئی کہ بھئی اللہ پر ایمان لے آؤ، باقی سب کو چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ یہی کہا گیا کہ کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہی علم ہے، اس میں بھی اللہ کی معرفت کہا گیا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو صرف اور کسی کو معبود حقہ سچا رب، سچا مسجود اور اللہ تعالی ہے. تو اس کے علاوہ کسی کی ہمیں اطاعت کا حکم نہیں، کسی کی پیروی کا عبادت کا نہیں حکم. اس لیے ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ دعوت کے رستے میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ یعنی دعوت کے کام پر مداومت کی جائے، حق بات کو بیان کر دیا جائے. چاہے وہ اگر کوئی شخص گونگا ہے وہ اپنے عمل سے بیان کر دیتا، اشعاروں کنایوں میں بیان کر دیتا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبان مبارک، زبان عطا کی ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ کر صحافت کی زندگی جیسے، یا کوئی شخص بنا کے قلم کاری کے ذریعے، ڈرائنگ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، وہ بھی دعوت ہے. تو لیکن انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ وہ نکل جاتے تھے رستوں میں کہ بھئی یہ اللہ کے لیے بہترین عمل ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے کہ ہمیں دعوت حق کا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پیش کرنے کا بتایا گیا. اگر ہم نے پیش نہ کی تو ہم نقصان میں رہ سکتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو وَتَوَاصَوْا میں یہ بات آ گئی کیونکہ یہ تیسرا مسئلہ جو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے دعوت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے نہیں روکتے تھے. جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ یقیناً برا تھا. تو دعوت اور تعلیم یہ بھی واجب ہے، ان کا حاصل کرنا، سیکھ لینا یہ فرض کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کر لیں. اب کوئی شخص کرتا کوئی نہیں کرتا، جس نے نہیں علم حاصل کیا، جس نے یہ تینوں چاروں چیزیں نہیں سمجھی، علم عمل نہیں کیا حاصل، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگ کر لیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ایک طائفہ منصورہ ہے، وہ ایک خاص تاکیدی بات ہے. جیسے انبیاء کا کام ہی صرف دعوت دینا تھا، ان کا اور کوئی مشن نہیں تھا. نہ انہوں نے لذتیں حاصل کرنا ان کا مقصد تھا، دنیا میں کچھ حاصل کرنا، زمینیں جائیدادیں بنانا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، بچے پیدا کرنا کوئی ان کا مقصد نہیں تھا. یہ زندگی کے چونکہ امور ہیں، اس میں سے وہ گزرتے چلے گئے، لیکن ان کا اصل کام مشن الہی جو سونپا گیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ دعوت الہیہ میں لگ جائیں. وہ طائفہ منصورہ اس لیے علماء انبیاء کے وارث قرار دیے گئے ہیں کہ وہ علم کو آگے پہنچاتے. علم پہنچانا یہ بھی دعوت ہے. تو اس لیے یہ بات سوچ لینا. اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار نہیں ہوں گے. تو گناہ گار ہونا اور نقصان میں ہونا ایک طرح ہی کے ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. اب ہم سمجھیں کہ یہ گناہ ہے، یہ کرنے سے ہم گناہ گار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گناہ میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. تو اس لیے یہ تیسرا مسئلہ جو ہم نے سمجھا وہ یہی ہے کہ دعوت حق کا پیش کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب آئیے چوتھے مسئلے کی طرف جو بہت اہم اور ضروری ہے، اور جس کا فرمایا گیا جس کی بابت کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو بات ہم کریں گے، جو دعوت ہم پیش کریں گے، چاہے وہ عملاً ہو، قولاً ہو، فعلاً ہو، روزہ رکھنا، نماز کا پڑھ لینا،
اقرار کرنا، لوگوں میں یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، عرش پر موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دعوت ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ وہ موجود ہے، وہ ہمیں پوچھے گا، ہم نے اس کے آگے پیش ہونا، تو یہ دعوت ہے۔ عمل تو ہے ہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بے بہا کیمرے ہمارے اوپر لگائے ہوئے ہیں، یہ فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر، یہ فرشتے ہیں۔ تو وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ نقصان میں ہے یا کامیاب ہے، یہ گناہ میں ہے یا گناہ سے نکل گیا۔ تو اس لیے چوتھا مسئلہ بہت اہم ہے جو تمام کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا ایذا رسانی پر صبر کر لینا، یعنی علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی راہ میں پیش آنے والی ایذا و تکالیف پر رک جانا، صبر کرنا، برداشت کر لینا۔ جہالت و ناواقفیت کو ختم کرنے میں حصہ لیتے ہوئے اور واجب علم کے حصول کو آسان بنانے کے لیے ہم نے یہ مختصراً بات کی ہے کہ اس سے قرآن و حدیث کا بہت ثبوت ملتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت سے علماء اور محدثین اور اس سے اوپر ائمہ اور انبیاء یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورت عصر ہی اتار دیتا تو ہمارے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، مگر ہم سمجھنے والے بنے۔ سورت عصر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب جیسے مثال کسی شخص نے سفر کرنا، اس کو نہیں پتا بھئی کیسے سفر کرنا ہے، کیا لے کے جانا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، رستہ کیسا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، موسم کیسا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا، اس لیے اس نے پہلے ہمیں بتا دیا، یہ ہمیں ٹریننگ دی ہے، ہمیں آگاہ و آشنائی دی ہے، آگاہی دی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں کہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ 4 مسائل ہیں جن کا سمجھنا، حل کر لینا دنیا کو آسان بنا دیتا، ورنہ انسان نقصان میں ہے۔ اب مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 مسائل، ان کا سمجھنا، حاصل کرنا واجب ہے۔ علم کی معرفت، عمل اس کے اوپر کرنا، جو علم حاصل کیا ہے، جو فرائض علم ہے، فرائض میں ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے، اسی طرح اس پر عمل کرنا، اور تیسری بات ہے اس کو اللہ کے راستے میں آگے پہنچانا۔ یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور قرآن پاک اور قرآن و حدیث، علوم شریعہ، یہ قیامت تک موجود رہیں گے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ضمانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی حفاظت کا ذمہ لیا، تو اس لیے ان 4 چیزوں کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سمجھیں اور یہ ان پر عمل کریں تاکہ ہماری منزل آسان ہو اور ہم دنیا و آخرت میں بچ جائیں نقصان سے اور گناہ سے کہ اللہ کے مجرم قرار نہ پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔